جی ناظرین، یہ اسی پروگرام کا پارٹ 2 ہے اور جہاں سے ہم لوگوں نے اپنی ڈسکشن روکی تھی اسے وہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی تو پھر بات سن لیں سردار صاحب میں دو ملک کیوں خراب کر رہے ہیں، کیوں نقصان دے رہے ہیں؟ پیچھے کدھر ہٹے ہیں؟ وہ شہباز شریف نے آفر کیا، شہباز شریف نے پی ٹی آئی کو آفر کیا آپ گورنمنٹ فارم کریں. کہاں پہ آندر ریکارڈ ہے، نیشنل سٹریم میڈیا پہ آئی ہے. کہاں پہ آفر پھر آپ میرے خیال ہے اس کا بہتر جواب وہ یہی دے سکتے ہیں. میں یہ دے سکتا ہوں نا. سر کون سا ٹی وی آپ کے پاس؟ مجھے نام میرے پاس وہی ٹی وی ہے. اس ٹی وی پہ میں بھی لگا کے دیکھوں وہاں پہ کہاں آفر آئی ہے. سر یہ کوئی آفر نہیں ہے. سر یہ آفر آئی ہے. آپ مجھے یہ آپ کے پاس آفر آئی ہے، ہمارا نیٹ وائی فائی لگا ہوا ہے، یہ آئی مجھے نکال کے بات سنیں نا. میں آپ کے وائی فائی کے علاوہ میرے پاس اپنا ڈیٹا بھی موجود ہے. میں آپ کے وائی فائی سے نہیں، میں آپ کو اپنا ڈیٹا. اچھا اگلے پوائنٹ پہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ پروگرام کے جب اپنا موقف دیا کریں، جب آپ اپنے کوسچن پھر آپ آنسر بھی لیا کریں، آپ آنسر بھی لیا کریں. حضور والا ہم تو پہلے میں نے تو اپنی بات کی ابتدا میں یہ بات کی ہے کہ پی ٹی آئی میجارٹی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے. پی ٹی آئی کے شہباز شریف نے آفر کی ہے. یار میری شہباز شریف نے پی ٹی آئی والوں نے جب ہاتھ اٹھا دیے. بات سنیں نا، یہاں پر چاہے زرداری صاحب کی پارٹی ہے، عمر ایوب صاحب سے آپ کہتے ہیں کل آپ مل کے آئے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں میں وزیر اعظم بنوں گا. میں کہتا ہوں ہم تو دیکھیں نا، ہم تو ہماری خواہش ہے، میں میڈیا کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے گورنمنٹ بنانا اور ان کو بنانی چاہیے، مگر یہ اپنی ضد اور ہٹ درمی سے آتے ہیں. جن لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہے ان کو ساتھ میں لائیں. قاری صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو گورنمنٹ بنانی چاہیے. کیوں؟ گورنمنٹ حق ہے. کیوں؟ یا خوشی سے کہہ رہے ہیں یا میں خوشی سے کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کا مستقبل عمران خان ہے. اس قوم کا مستقبل عمران خان کے پاس ہے. عمران خان آئے، اس قوم کو لائن دکھائے. عمران خان کی خود نہیں آ سکتا، جیل کے اندر ہے بیچارہ، لیکن آپ کے ماضی کے بیانات تو کچھ اور ہیں. اس کے جو آپ تو کہتے ہیں ملک کی باغ دوڑ میاں صاحب سنبھال سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کی باغ دوڑ عمران خان کو سنبھالنی چاہیے. وہ میڈیا پہ بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن سے کہہ رہے ہیں. ان کا کانٹیکسٹ آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو سمجھیں گے یہ خان صاحب کو کیوں کہہ رہے ہیں. میرا لیڈر وہ ہو گئے. آپ مجھے سنیں گے؟ جی جی پلیز. آپ مجھے سنیں گے؟ میں آپ کو ہی سن رہا ہوں. آپ میرے اوپر دونوں حضرات پرسیپشن نہ بنائیں. میں یہاں پر ایک منٹ، شہباز شریف نے کب آفر کیا؟ چلے اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں. میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بات مطیب میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بات ضرور کہوں گا. میں یہاں پر جب اس پروگرام میں ہم بیٹھتے ہیں، میرا تعلق کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے، حالانکہ میں نے اپنی جوانی کے 24 سال پاکستان تحریک انصاف کو دیے اور اب بھی اس کا حصہ ہوں، لیکن میں جھوٹ کہوں گا، سچ کو سچ. قاری صاحب اب اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں. چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب کو بنانے کی پی ٹی آئی ایک آپشن پہ غور پی ٹی آئی کے بڑے ڈائی ہارٹ ورکر ہیں. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا نام سامنے آ رہا ہے، یہ آگے آنے والے وقت میں چینج بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں علی امین گنڈا پور کو یہ پورٹ فولیو دینا چاہیے؟ کیسے کینڈیڈیٹ ہیں؟ دیکھیں، میں علی امین گنڈا پور کا، میرے بہت اچھے دوست ہیں، ہمارا ایک دیرینہ آپس میں تعلق بھی رہا ہے، آج کا نہیں ہے، پچھلے 15 سال سے ایک ہماری آپس میں پارٹی کے پلیٹ فارم سے پارٹی. امین گنڈا پور، میں کہتا ہوں امین گنڈا پور پارٹی کا وہ بہادر سپوت ہے جس نے اپنے قائد کے ہر اشارے پہ لبیک کہا، چاہے وہ اشارہ کسی کے خلاف بھی علی امین نے یس سر کا، اور پارٹی کو اپنے کارکن پہ سٹینڈ لینا چاہیے. وہ الگ بات ہے. میں یہ چاہتا ہوں جی کہ بڑا بولڈ سٹیپ ہے جی، پارٹی نے اس کو ریگارڈ دیا ہے اور پارٹی کو دیکھیں نا، ہزارے کے نہیں اتنا پریشر بھی ان کے پڑا ہے سر، وہ برداشت کر رہے ہیں. اب تو انہوں نے راداری ضمانتیں بھی کروا لی ہیں. ان کے ساتھ زیادتی جو ہوئی ہے وہ میرا خیال فزیکل جو زیادتی آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور بہت اچھے ہیں، وہ ساتھ دینے والے، ساتھ نبھانے والے. لیکن میرا کوشچن آپ سے یہاں پہ یہ تھا کہ چیف منسٹر کا پورٹ فولیو کسے ملنا چاہیے؟ اس وقت جو حالات ہے نا، جو حالات جا رہے ہیں، جو پچھلے تھوڑے ٹائم پہ علی امین بہت اچھے آدمی ہیں سر، سن لیں، جو حالات دیکھتے آ رہے ہیں جن میں 9 مئی بھی گزرا ہے، سب کچھ گزرا ہے، اس لحاظ سے اس سکرین پہ دیکھیں نا تو گنڈا پور صاحب بہترین اس وقت انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے بھی رہے مشکل وقت میں. جن حلقوں کو عمران خان صاحب یہ پیغام دینا چاہتے ہیں نا،
جن حلقوں کو یہ ایک پیغام ہے، یہ ان حلقوں کو پیغام ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے اپنے ایسے کارکنوں کو سامنے لیں۔ اب آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے واقعات میں اور کچھ دیگر مقدمات میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی مطلوب ہیں، جی پتہ ہے، انہوں نے ضمانتیں کروائی ہیں۔ اچھا یہاں پر میں ایک اندر کی ایک اور بات بتاؤں آپ کو، آپ نے کوسچن کو، آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے، لیکن میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ ہزارہ کے کارکنان کا، ہزارہ کی پی ٹی آئی کے ممبران کا ایک بہت بڑا بلاک بن رہا ہے۔ دیکھیں اب ڈی آئی خان اور ہزارہ ایک بھی ہو سکتے ہیں اور اٹک کے اس بار وہ جو لوگ عاطف خان کو یا کسی دیگر ایلز کو بنانا چاہتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک بہت بڑی ڈویژن آپ کو نظر آئے گی، نہیں ہے اس وقت، اب نہیں ہے، آپ کو نظر آئے گی، نہیں اب نہیں ہے، آپ ہزارہ کے ورکر، آنے والے وقت میں قاری صاحب اگلا کویشچن، آخری کویشچن، ہزارہ کے ممبران کی جو میٹنگ ہوئی ہے، ضرور بتانا ہے شہباز شریف نے جو آپ، اچھا آخری کویشچن یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی تو آپ نے بات کی، مریم نواز صاحبہ پنجاب کی سی ایم کے لیے کیسی کینڈیڈیٹ ہے؟ کیونکہ ملک اس ٹائم بڑی مشکل میں ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ قاری صاحب میں آپ سے یہ پوائنٹ، یہ آپ نے ادھر سے مڑ کے پھر میری طرف، نہیں یہ میں نے آپ سے سٹارٹ میں سینئر ہیں، سینئر نہیں میں پہلے آپ سے پہلے سینئر تجزیہ سر، میں مریم نواز کو ایک بہت اچھا اقدام سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 53-54% آبادی جو ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے، اور پاکستان کے سارے صوبوں میں پنجاب سب سے پاورفل صوبہ ہے۔ مسلم لیگ نون نے خواتین کو آنر کرتے ہوئے، چاہے وہ نواز شریف کی بیٹی ہے یا کوئی بھی ہے، لیکن ایک بہت اچھا پریزیڈنٹ سیٹ کیا انہوں نے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی سب سے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر مریم نواز کا انہوں نے نام نامزد کیا۔ پارٹی کوئی بھی ہو، اختلاف سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر مریم نواز نے امریت کے خلاف، مریم نواز نے اس فرسودہ آلودہ اور گھسے پٹے نظام کے خلاف ایک خاتون ہو کر جتنا اگریسو کھیلی ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں نا نواز شریف کی پارٹی کو پھر سے نئے سرے سے عوام کی پاپولر پارٹی بنانے میں مریم نواز کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا نہیں، یہ نواز شریف کا فیصلہ ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کمپیٹنٹ بھی ہیں، اہل بھی ہیں اور ڈیزرونگ بھی ہیں، آپ اس فیصلے کی تائید کر رہے ہیں؟ میں تائید کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے جی سردار صاحب۔ میں تو بالکل تائید نہیں کرتا جی، بالکل مخالفت کرتا ہوں، کیا ان کی بھی اور ان کی بھی۔ وہ اس لیے، اس کی وجہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے مذہب پہلے دیکھنا ہے، ہم نے ٹھیک ہے نا جی، مذہب میں جو عورت کی حکمرانی ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا یہ میرے حل میں ایسا ہی ہے، کچھ ہے نا۔ چلیں آپ اپنی بات کر لیں، پوائنٹ دے دیں۔ اچھا ایشیا کی جو پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ بنی تھی، اس وقت بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے، تو نہیں ہو سکتا نا، اس وقت بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے۔ اچھا مذہب کے سب سے بڑے، اس وقت بھی مذہب کے بڑے ٹھیکیدار فضل الرحمان صاحب تھے۔ آپ اپنا اگلا یہ مذہبی فیکٹر کو آپ مذہبی ٹچ پالیٹکس میں نہ لائیں، نہیں آپ مذہبی ٹچ پالیٹکس میں نہ لائیں، میں بات کر رہا ہوں، میں مذہبی ٹچ پالیٹکس۔ آپ اگلا پوائنٹ دے دیں، اگلا پوائنٹ یہ ہے جی کہ جو بندہ لاکھوں کے مجمع کے آگے جھوٹ بولے اور پھر وزیر اعلیٰ بننے کے لیے ساتھ ہی کھڑا ہو جائے، تو میرے خیال میں ایسے بندے کو نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ لوٹوں کی جگہ جو ہے وہ کہاں ہے جی، بتائیں نا۔ آپ نے سنا ہوگا، مجھے باتھ روم میں نہیں، سب نے سنا ہے، میں نے سنا، آپ کے کان نے اچھا ایسی باتیں نہیں سنتے۔ مختلف لوٹوں کی جگہ ہوتی ہیں، کوئی لوٹا گھر پہ ڈرائنگ روم میں رکھا ہوتا ہے، کوئی لوٹا باتھ روم میں ہوتا ہے، کوئی لوٹا مسجد کے طہارت خانوں میں بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں قاری صاحب لوٹا ہی لوٹا ہے، ٹھیک ہے، لوٹا جتنا بھی جسٹیفائی کریں، انہوں نے کہا جی کہ نہیں میری بات، وہ جہاں بھی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا جی، بس یہی ایک بات اچھی۔ سردار صاحب آپ اپنی بات پوری کر رہے تھے۔ لوٹا تو وہ جو آزاد امیدوار تھے قادر صاحب کے، ان کے ساتھ تصویر دے کے مجھے بڑی ہنسی آئی، پھر ان کا جلسہ بھی یاد آ گیا۔ کافی سارے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ یہ جو پی ٹی آئی بیک نون کو چاہ رہے ہیں چھوڑ، جو نہیں پی ٹی آئی بیک لوگ جا رہے ہیں نون میں، جی ہاں، یہ تو پہلے بات ہو چکی ہے، یہ پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے لوٹازم کا پورا ایک کانسیپٹ میں نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ یہ ایسا ہوگا کیونکہ پیسوں کے ساتھ لوگوں کا ضمیر بھی جاگتا ہے نا۔ اچھا، ان کا ضمیر جاگ کے ان کا ضمیر جاگ گیا، اور نواز شریف کا کہا جی بڑے زبردست، جیسے ہمارے کمشنر صاحب کا ضمیر جاگا 10 دن کے بعد جاگ جاتے ہیں بعض۔ نہیں یہ لوٹا نہیں ہے،
बस ज़मीर जाग ये तो जाती है। ब्यूरोक्रेट है ना। اس کی وہ اصل میں دیکھیں نہیں میری بات ہونے دیں، وہ بات bureaucrat ان کو بات بھی قاری ہے۔ صاحب ان کا ٹائم ہے، ان کو بات پوری کر لینے میری دیں۔ بات پوری ہونے دیں۔ مریم نواز کی اپنی کیا، انہوں نے کہا جی چاہے وہ نواز شریف کی بیٹی ہو یا جس کی بھی ہو، تو پھر آپ نے عظمیٰ بخاری کو کیوں نہیں بنایا؟ وہ بھی تو خاتون ہے نا۔ لیکن وہ اتنی پاپولر نہیں ہے نا جتنی نواز شریف کی بیٹی پاپولر ہے۔ نہیں اس کی پاپولیرٹی کرائٹیریا نہیں ہے، پاپولیرٹی کرائٹیریا نہیں ہے، بات پھر سن ان کا تجربہ ہی کیا ہے؟ نہیں پاپولیرٹی کرائٹیریا نہیں، یہاں پہ کمپیٹنس پرفارمنس میری بات ہونے دیں نا، میری بات ہونے دیں، میری بات مکمل ہونے دیں پھر بولیں۔ اچھا سی ایم شپ کے لیے ابھی ٹھیک ہے آگے آ کے کر لیں، لیکن ابھی موضوع نہیں ہے یہ، کیوں نہ ان کا کچھ تجربہ ہے اور نہ کوئی اور۔ مجھے تو صرف نواز شریف کی بیٹی ہونے کے علاوہ ان کے پاس اچھا اگر کچھ ہے تو مجھے بتا دیں۔ میں ان کی اس بات سے تجربے سے آگے بڑھاؤں گا تھوڑا سا۔ قاری صاحب ٹائم جب عمران خان وزیر اعظم آئے تھے تو کوئی تجربہ نہیں تھا ان کا۔ سر جی میری بات سن بات لینا۔ مریم کی کر رہا ہوں، آپ عمران خان پہ چلے گئے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گھر سے ماں کے پیٹ سے تجربہ لے کے کوئی نہیں آتا۔ نہیں تو عوام کے لیے سردار صاحب عوام کے تجربے کریں گے۔ سردار صاحب سن لیں نا، آپ کی پاکستانی قوم، آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے 2018 میں 2018 میں کتنی انہوں نے کی ہے؟ آپ کے پاکستان تجربہ گائی تو ہے نا، اچھا آپ کا پاکستان تجربہ گائی تو ہے نا، جس طرح غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی وہ حالت، فلسطین کے لوگوں کی جو حالت ہے وہ اسرائیل کے لیے بیٹل فیلڈ جو ہے وہ ٹیسٹڈ ہے، ان کے ویپنز ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان امریکہ کی نو آبادیاتی کی طرح یہ اس کی کالونی ہے۔ آپ تجربہ ہی تو ہے نا، آپ تجربہ گاہ ہے۔ آپ کا پوائنٹ آگے ایک آخری کویسچن ہے بالکل شارٹ سا، میں قاری صاحب سے پہلے سٹارٹ کروں گا۔ قاری صاحب ہم لوگ جمہوریت میں اس سسٹم میں ایک ایم این اے الیکٹ کرتے ہیں، اس ایم این اے کی جاب کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات جمہوریت کی نہیں میں صرف آپ نے کہا ایم این اے اور ایم پی اے کی جمہوریت ہے، بیسک جاب کیا ہوتی ہے، ہم کیوں الیکٹ آپ کرتے نے ہیں؟ کہا جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں ہم ایم این اے منتخب کرتے ہیں، اور اس کی جاب کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ اس کی جاب وہی ہے جو 2018 میں میرے قائد عمران خان نے پبلک کے جلسے میں کھڑے ہو کے بتائی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن، میں اسی کے اوپر بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے عوام کی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ کویسچن بڑا امپورٹنٹ۔ پہلے میں جمہوریت کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں یار، جمہوریت وہ ہو چکی ہے، ایم این اے کی جاب کیا ہے؟ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں جمہوریت ہے؟ نہیں دیکھیں میرا تو پہلے آپ سے کویسچن ہے نا، میرا کویسچن کا جواب سنیں، میرا آپ سے کویسچن ہے، میں آپ کو جمہوریت کا پورا ہسٹوریکل میگنا کارٹا سے بتاؤں گا تو پورا گھنٹہ لگ جائے گا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ ایم این اے کی جاب، ہم ایم این اے کو الیکٹ کرتے ہیں چاہے پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این ہے، اس کو کس وجہ سے کرتے ہیں؟ آپ نے کویسچن کیا تو اب جواب سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ جب جمہوریت کہتے ہیں تو جمہوریت میں جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے عوام کی گورنمنٹ، عوام کے لیے گورنمنٹ اور عوام کے ذریعے گورنمنٹ۔ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ اب جب یہ جمہوریت ہے، لوگوں نے چنا ہے، لوگوں نے کس لیے چنا ہے کہ ان کی زندگیوں کے اندر فیسیلیٹیشن، ان کی زندگیوں کے اندر اچھائی آئیں گے۔ اب ان کا کام لیجسلیشنز ہے، قانون سازی ہے، ان کا کام گلیاں، نلکے، نالیاں یا یہ چیزیں ان کا کام نہیں ہے۔ تو مگر پاکستانی قوم کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک ایم این اے اور ایم پی اے کو کیوں الیکٹ کیا جاتا ہے؟ پاکستانی قوم کو میں سب کو یہ نہیں کہہ رہا، نہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں میجورٹی کی بات کروں گا، میجورٹی کی۔ یہاں پر ہم مامے چاچے کے نام پہ، ذات قوم برادریوں کے نام پہ، پارٹیوں جنبوں اور دھڑوں کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی کسی امیدوار جس کو ہم لیجسلیشنز کے لیے نیشنل اسمبلی میں اپنے حلقے کا نمائندہ بنا کے بھیج رہے ہیں، کیا کبھی اس نے کسی شخص نے اپنے نمائندے کے کردار کو دیکھا، اس کی کوالیفیکیشن کو دیکھی، اس کے میرٹ کو دیکھا، اس کی پارٹی کے لیے، علاقے کے لیے سروائیو اس نے کیا پروگرام دیا، کیا کیا ہے، یا اس کا فیوچر کا ویژن کیا ہے؟ یہ کام کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے۔ بھائی ایم این اے کا کام کیا ہے کہ وہ آ کے ٹھیکیداروں سے کمیشن لے؟ ایم این اے کا کام یہ تو نہیں ہے نا۔ ایم این اے کا کام یہ ہے کہ جو قانون بنے ہیں کیا گورنمنٹ کے ان بنے ہوئے قوانین پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا قاری صاحب۔ سردار صاحب آپ بالکل ٹھیک ہے، اب سردار صاحب کا ٹائم ہے۔ جی سر جی یہ جو ہم لوگ ایم این اے ایم پی اے الیکٹ کرتے ہیں، یہ کیا سوچ کے الیکٹ کرتے ہیں؟ سب سے ہم یہ سوچ کے بات یہ الیکٹ کرتے ہیں نہیں کہ یہ اسمبلی میں جائے گا، میرا بچہ بھرتی ہو جائے گا، میرا بچہ بھرتی ہوگا، میری گلی پختہ ہو جائے گی۔ نہیں گلی چھوٹا سا کام ہے۔
छोटा सा काम है, ये अपने मफादात के लिए सब, और कुछ इनके इर्द गिर्द, जैसे पीछे इलेक्शंस में आपने भी वो आइडेंटिफाई किया था, इनके इर्द गिर्द कुछ मखसूस चंद लोग होते हैं, हाशिया सरा होती है, वो नहीं जो पैसा भी लगाते हैं और कल इन्वेस्टर होती हैं। सबसे पहली बात ये आप देख लेना, MNA बनने के लिए आजकल 2.5-3 करोड़ रुपए लगता है, ज्यादा जी 2.5-3 करोड़ चले, तो मिनिमम सूबाई इतना असम्बली कर में। लें। मिनिमम 3 करोड़ लगा देते हैं, सूबाई के लिए 2 करोड़ लगता होगा, ठीक है, ये क्यों लगाते हैं इतने पैसे? एक आम सी बात है इसका ना। मतलब है ये तो अवाम के- आपका पॉइंट, इसका थोड़ा मतलब सा- है कि ये सरमायादाराना निजाम पाकिस्तान को थोड़ा शूट सा- ही नहीं करता, आप ये थोड़ा- कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल थोड़ा सा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुहब्बे वतनी नहीं है हाँ, कि 3 करोड़ लगा के मैं जाता हूँ यार मेरा घर नहीं है, मुझे 20 लाख रुपए दो, मैं घर बना दूँ, कहेंगे नहीं है, 20 लाख नहीं है हमारा, वो बड़ी गुर्बत आप चाहिए। घर क्या बड़ा यतीम जबरदस्त बच्चों के हो लिए गया। आटे का तोड़ा नहीं देते तो तोड़ा नहीं देते, लेकिन इलेक्शन पे 3-4 करोड़ रुपया ये लगाएंगे, क्यों कि इन्होंने कल डबल ट्रिपल उसको करना होता है, डबल ट्रिपल करना होता है। जी नाजरीन, आपने ये देखा, ये प्रोग्राम थोड़ा तवील हो गया था, इसमें हमने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं। जो क्वेश्चंस हमने उठाए हैं इन पे आप भी सोचिएगा और हमारे प्रोग्राम को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आपको हमारे क्वेश्चंस और हमारी डिस्कशन से कुछ फायदा हो रहा है तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।